لاؤ نبض میری نو نہ ہتھ لاؤ کیوں مکھ یار دا ہے میریاں دوائیاں مدینے دیاں ہون گے سبحان اللہ کیا بات ہے پھر آپ نے بغلگیر کر کے لے گایا گیا جدو حضور دا چہرہ ویکھیا میں کلو مصیبت باغ حضور تہاڈا تے چہرہ ویکھن نال ساریاں تکلیفیں دور ہو گئی سبحان اللہ بات سنا صدیق کیا بات ہے کیا بات ہے اللہ اکبر کبیرہ حضرت عثمان غنی اتنا مال 800-900 اٹھ غلے نہ لدیا غزوہ تبوک پیش کر دیتا گھوڑے بھی پیش کر دیتے نسلی گھوڑے حضرت عبد الرحمن ابن عوف وصال فرما 30,000 بکریاں 1000 اٹھ 200 گھوڑے 200 اٹھ تو صرف آپ دیا زمینہ سیراب کر دیتے ایڈے وڈے امیر لیکن پہلا نمبر پھر بھی میرے صدیق دا کیا بات ہے جی بخاری پڑھ کے دیکھو پہلا باب مسلم پڑھ کے دیکھو ابو داؤد شریف پڑھ کے دیکھو نسائی پڑھ کے دیکھو اللہ اکبر کبیرہ قربان جاواں مصطفیٰ کریم دے قدمین شریفین اقبال فرماندے نے یاد رکھ جدو کتے منگن دی تیرے کول توفیق اللہ دی بارگاہ چ پھر دو چیزاں اقبال کہندا میرا مشورہ ہے اے دو چیزاں رب دی بارگاہ چ منگی اقبال کہڑی ہیں دو چیزاں الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دل مرتضوی اور سوز صدیق دے فرمایا رب کولو علی والا دل منگے تے صدیق والا او دے ج سوز منگے تم اللہ اکبر کبیر سنیو اپنے مقدر تے ناز کیتا کرو کسی دی فصل نو کالا تیلا لگیا کسی دی فصل نو امریکن سنڈی لگی ہے لیکن الحمدللہ سنی گناہگار ہو سکتا ہے نہ حضور دا نہ صحابہ دا نہ اہل بیت دا غدار نہیں ہو سکتا کہندے تسی علی نو نہیں منگدے میں کہ دو واری منگدے نعرہ تحقیق لانے 4 یار اے دے وچ بھی علی دا ذکر ہے نعرہ حیدری لانے پھر مولا علی پاک دا الحمدللہ الحمدللہ اللہ اکبر کبیرہ بس ساڑا سنی ماشاءاللہ شباز کلندر دے ایک چکر لوا دو وہ کٹے دا گوشت کھا کے آندا تھے کڑے تے گل وچ جناب جی زنجیرے اور میں کہا انسان بن ظالمہ حضور دی غلامی دا پٹا پایا تینوں زنجیراں دی کی ضرورت ہے بھائی انسان بننا چاہیے یار سنی اللہ پاک نے اتنا سونا مسلک امام دیتا ہے امام اعظم حنیفہ جڑا غلام ہوئے اہل بیت اطہار ہے جنہاں دے بزرگاں نو دعا دتی ہو مولا علی پاک نے میں تیری نسلاں وچ بھی دین مصطفیٰ دی خیرات ہوئی قربان جاواں یہ وہ امام ہے جنہوں آکسفورڈ یا نبل یونیورسٹی دی سند نہیں بلکہ گنبد خضرا تو ڈائریکٹ سند ملی ایک ٹبر کہندا جی ہم حنفی ہیں تو یا رسول اللہ کو 11,000 دا چٹکا لگ دے میں حنفی ہیں تو کیڑا حنفی ہے تجھے یا علی یا رسول اللہ کہنے سے تجھے جھٹکا لگتا ہے میرے امام اعظم حنیفہ نے تو جو نعت لکھی قصیدۃ النعمان کے نام سے انہوں نے شروع بھی یا سے کی یا سید السادات جیتو کا قاصدا ورجو رداک واحتمی بہماک واللہ یا خیر الخلائق ان لی قلبا مشوقا لا یروم سواک انت الذی لولاک ما خلق امرؤ کلا ولا خلق الورى لولاک اے پیشوا اے دوسرا در پہ ہوں تیرے آ کھڑا چشمے کرم بہر خدا چشمے کرم بہر خدا تیری عنایت چاہیے تیری حمایت چاہیے مطلوب ہے تیری طلب محبوب ہے تیری رضا عرض کیتا سونیا اے سینہ چیر کے بھی دیکھو نا آپ دے عشق اور نام تو سوا میرے سینے جو کچھ بھی نہیں لگے جا اللہ اکبر کبیر ہے ساڑا امام اعظم حنیفہ کیا بات ہے آپ دا بچپن دا زمانہ ایک بادشاہ نے اعلان کیتا میرے 3 سوال نے کوئی جواب دے دے تسی مسلمان سچے ہو ایتے ساڑھا جی ملاد پر دلیل چاہیے ملاد میں کہ تیرے کل پوچھ لوے اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو میں گواہی دیتا ہوں اے اویس اقبال پاکستان دا اینکر پرسن رہا بےمان اس ٹائم امریکہ چ بیٹھا ہے ملحد خدا دے وجود منکر بن چکے اے توڑیاں یونیورسٹیاں کالج تقریباً ہر سال دے وچ کئی لکھ بندہ ملحد بن کے نکلدا ہے نوکریاں تے پیسیاں دے پیچھے یو کے دے وچ 2,49,000 قوم بیشتے ہی بندیاں نے مرزائیت قبول کر لی بالکل باقاعدہ ویڈیو موجود سنی شدت پسند سنی اپنے مقدر تے ناز کر تو الحمدللہ دا برٹش اسپین اسلامک کنٹری ہم فرے کے اعترافات اے برطانیہ دا جاسوسی یہ تو شیخ احمد افندی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کو رہا اوتے پھر اللہ اکبر کبیرہ عربی سکھی سیاستہ پڑھی تفاسیر پڑھیاں کیونکہ جاسوسی کرنی سی کہنے لگیا میں اسلام قبول کر لیندہ جڑا میں ادب دیکھا ہے نہ سنی ہے اس بزرگ دے وچ کہ اپنے نبی تے نبی جدو انہاں دے امام اعظم حنیفہ دا نام بھی آندا سی کہندا سی رک میں وضو کر کے آواں پھر انہاں دا نام لواں گا سبحان اللہ اتنا ادب سی اتنا
انگوٹھے کیوں چومتے ہو؟ انگوٹھے کیوں چومتے ہو؟ دلیل کہاں جی؟ بدعت ہے جی، درود سلام کیوں پڑھتے ہو؟ ساڈا سن نہیں اتنے فون ٹھگ کرے گا، مولوی صاحب ایک دلیل دے دو، میں کھوکھے تے بیٹھا سی تو اتنے کسی نال پیچا پہ گیا، میرا مناظرہ ہو گیا، تو لہٰذا ایک دلیل دے دیو، کہندا میں تون وڈوا دیاں گا اگر ایک بھی ملاد تے دلیل، میں کہ مرے نو کی مارنا جڑا پہلے مریا پہ آو من کان میتن فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس، ادا ترجمہ پڑھے تنو ادا جواب مل جائے، انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، سونیا جنے تینو کنڈ کیتی پویں زندہ بھی ہے، فرما میرے نزدیک مردہ ہے، مردہ ہے، مردہ ہے۔ دل یاد لئی بنایا ہے، تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے، مقصد ہی حضور، مقصد ایسا سننے کمزور کچا کنا دا کچا، جو کبھی کتا تیرا کان لے گیا کتے پیچھے پجے گا، کان نہیں دیکھے گا نال کھڑا کہ نہیں کھڑا، ایسا ساڈے سنیاں دے حالات ہیں۔ تیرا ایڈا ایمان پختہ کوئی نہیں، ایمان نال کارے 4 دن بلی جس کارے چکھاوے انہوں گتھلے چ پا کے در سٹاپ کے سٹ کے آؤ، اے کاٹھ والے چک کے سٹ کے آؤ، بندے دے گھر پہنچن نالوں پہلے پہنچ جانا، ایویں ہے کہ نہیں؟ ایتھے پکھی موڑ اڈے دے چھڈ آؤ، پہنچ جاؤ، او پھر آ گئی ہیں۔ ایمان نال بلی کسے کو رستہ نہیں پوچھدی، حاجی صاحب دا گھر کیڑا ہے، چودھری صاحب دا، رحمانی صاحب دا، شاہ جی دا گھر کیڑا ہے، پوچھدی بلی کسے کو؟ لیکن نہیں، چھوٹا بال بھی چھڑ گیا ہو اپنے گھر پینٹ چ نہیں پہنچ سکتا، اور بلی 4 دن جس گھر تو کھاوے اور مالک دیاں راواں نہیں پھلدیاں، ساری زندگی حضور دا کھا کے حضور نال بے وفائیاں کردا ہے۔ میلاد کتے جی، انگوٹھے کتے جی، ظالمہ رجسٹریشن ہے، اتنے سم کھلوان جاؤ کہنا انگوٹھا لا، سم گم ہوئی ہے، کہنے بھائی رجسٹرڈ ہویا تے اتنے لا انگوٹھا، مشین دسے گی اے رجسٹرڈ ہے تینوں سم کٹ کے دیاں گے، نبی دیکھتے نہیں، میں کہہ لے سنریہم آیاتنا فی الآفاق، اللہ فرمائے اتنی مثالاں دیں گا، اتنی مثالاں میں کھاواں گا، سمجھ جائیں گا تو، پھر بھی شان مصطفیٰ سمجھ نہیں آندی، ایڈی ساری مشین ہے، انگوٹھا ہے، میں کہ ظالمہ ایسی بھی رجسٹریشن کروا رہے ہیں، کیوں قیامت دا دن ہویا اگر گم ہو گئے تو انشاءاللہ انگوٹھے نہ لباں گے، چھوٹی جی مشین ہے جی، نبی کو کیسے پتا چلے گا اتنی امتیں، میں کہ ایڈی ساری مشین ہے، 1 کروڑ سم بھی کٹواویں، اس سم نو تیرے انگوٹھے دیاں لینا نہیں پھول دیاں، یہ ڈاٹس نہیں بھولتی، وہ کہتی ہے رجسٹر۔ تفسیر روح المعانی کے اندر روایت موجود، علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے 8ویں پارے میں اس کو ذکر فرمایا، بخاری سے بخاری ذکر، میں کہ بخاری دا اصل نہ کی اتھے ٹھوس، کہ تینوں پتہ ہے بخاری سے امام بخاری کون ہے؟ جو ریڑی والا ہے، جو جناب جی فیری والا ہے، میں اہل حدیث، میں نے کہا بتا حافظ الحدیث کو کس کو کہتے ہیں، حجت الحدیث کس کو کہتے ہیں، حاکم الحدیث کس کو کہتے ہیں؟ میں ایک حدیث بھی یاد ہے نہیں جی، محدثین کی مقدس اصطلاح کو بدنام کر کے رکھ دیا۔ حافظ الحدیث کہتے ہیں جنہوں 1 لاکھ حدیث زبان یاد ہو وہ والے حدیث ہے، 3 لاکھ حدیث یاد ہو گئے وہ والے حدیث ہے، جنہوں پورے حضور دے فرامین یاد ہوں، حاکم الحدیث مستدرک امام حاکم، یہ حاکم الحدیث نے جنہوں ہر حضور دا فرمان بھی یاد سی اور قرآن بھی یاد سی۔ ساڑھا ہی پٹڑی تو مرزا جہنمی بیمان بک بک پٹا دے ہاتھ مار کے کہنا ہے کہ میرے کول تاڑے سن نہیں آئے نے، میں کہ جڑا حضور دا نہیں ہو سکتا وہ ساڑھا کیویں ہو سکتا ہے؟ نہیں جی ہم کسی فرقہ واریت میں نہیں پڑھتے، ہم کسی فرقہ واریت میں نہیں پڑھتے، میں نے کہا حضور کا فرمان ہے میری امت میں 73 بھائی بیٹا بیٹھ جا، چھوڑو یار اس کو، چھوڑ دے، آپ صاحب بادشاہ بندے، بیٹھو بات سنو، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر، میرے آقا نے فرمایا سارے دوزخی کلہم فی النار الا واحدہ، صرف ایک جنت ہے، میں کہ تو کہنا فرقہ واریت میں نہیں پڑھتا، میں کہ 2 ہی نے، ایک دوزخ جائے گا فرقہ بلکہ جنت جان گے، میں کہ 10 تو انہاں بھی نہیں، پھر اسرائیلی چو آیا تھا، یہ ادھر ہی ہے ادھر بالکل اسی طرح، یہ حدیث میں یہ ہے، حدیث میں نے کہا حدیث کی تعریف بتا، حدیث قولی حضور، حدیث فعلی، حدیث تقریری کی کیا تعریف ہے؟ جو آئے ناسخ منسوخ کا علم ہے، میں نے کہا قرآنی آیات کا علم نہیں، پہلے قرآن سیکھ تاکہ پتہ چلے، اس سے پہلے اصول قرآن سیکھ، پھر اس سے پہلے صرف پڑھ، تمہیں تو یہ بھی پتہ نہیں ہے ابواب صرف میں کتنے استعمال ہوتے ہیں، اوزان کتنے، ثلاثی مجرد میں کتنے استعمال ہوئے، ثلاثی مزید فی میں کتنے استعمال ہوئے، اور ربائی میں کتنے باب استعمال ہوئے، ملحقات کے کتنے باب ہیں، ملحق کس سے نکلا ہے، ملحق بروائی مزید فی، ملحق بروائی مجرد، ملحق بروائی مزید فی میں بے حمزہ وصلیہ با حمزہ وصلیہ میں کتنے باب استعمال ہوئے، یہ بھی پتہ نہیں دارا بیدروی کی سر صغیر کی گردان کیا ہے،
ناصر انصر کی کیا علامت ہے؟ باب سمی اسمو کسے کہتے ہیں؟ فتح یفتو کس کو کہتے ہیں؟ کروم یکرم کسے کہتے ہیں؟ حاسبہ یحسب کسے کہتے ہیں؟ فادیلہ یفدل کس کو کہتے ہیں؟ قادہ یقادو کی اصل کیا ہے؟ تو پتہ نہیں، مجرد میں 8 باب استعمال ہوتے ہیں، اصول کے کتنے، فروع کے کتنے، ثلاثی مزید فی بے حمزہ وصلی با حمزہ کتنے باب استعمال ہوئے؟ افعال، تفعیل، مفعلات، تفاعل، تفاعل، یہ 5 باب کون سے ہیں؟ افتعال، استفعال، انفعال، افعلال، افعیلال، افعیال، افعفال، افاعل، افعل، یہ با حمزہ وصلی ہے، بے حمزہ وصلی ہے۔ رباعی کے کتنے باب ہیں؟ فعللتن، تفعلل، افعلال، افعلال، کس اعتبار سے؟ ماضی 4 حرفی علامت مضارع مضموم باب افعال میں بھی ہے، باب فعللتن میں بھی یہی علامت ہے، دونوں میں فرق کیسے کریں گے؟ مرحق بربائی مجرد میں کتنے باب استعمال ہوئے؟ فولتن، فاولتن، فانلتن، فاعلتن، فاعلاتن، پتہ ہی نہیں ہے۔ بات کریں ہم سے جس نے نہ رات کو مطالعہ کیا، نہ قرآن مجید کا مطالعہ، نہ جس کا تفسیر کا مطالعہ، نہ جس کا حدیث پاک کا مطالعہ، نہ بزرگان دین کی کتاب، جس کے گھر میں اتنے برتن، اتنی جوتیاں پڑی ہو، ایک تفسیر کی کتاب نہ، وہ علماء سے بات کرے گا؟ مولویوں نے کیا کیا؟ مولویوں نے سائنس کا، خدا کے بندے، الحمدللہ پاکستان میں جب تک علماء موجود ہیں، بلکہ پوری دنیا میں جہاں اہل سنت کے علماء موجود ہیں، قیامت نہیں آ سکتی ہے، الحمدللہ، بالکل کھلے دل سے کہہ رہا ہوں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جہاں سے حدیث مصطفیٰ پڑھنے والا گزر جائے، اللہ فرماتا فرشتوں عذاب نازل نہیں کرنا، کیوں؟ میرے مصطفیٰ کی حدیث پڑھنے والا گزر گیا ہے۔ تھوڑا سا آپ کی ترتیب الٹ رہی ہے، حالانکہ آپ تو ماشاءاللہ امام بھی ہیں، یہ ترتیب جو ہے وہ سیدھی رکھنی چاہیے، کیونکہ الحمدللہ ہماری اہل سنت کی محافل بالکل ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، رب کی شان نہیں، رب فرماتا ہے کہ پاک اور پلیت اکٹھا رہے، سونیاں ونڈ کر دیں۔ ہمارے نعرے الحمدللہ پہچان ہے، نعرہ تکبیر، توحید، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ خلافت، حق چاہیار، نعرہ حیدری، پتہ نہیں 5واں کس کو مانتے، پھر یہ مہر لگ جاتی الحمدللہ۔ پھر اس کے بعد نعرہ غوثیہ یا غوث اعظم، اے جدو مہر لگ دی پھر پتہ چلتا ہے سارے صحابہ نو بھی مندہ ہے، اہل بیت نو بھی مندہ ہے۔ صحابہ کے گستاخوں نے جو کام کیے، خلافت عثمانیہ اٹھا کے دیکھیں گے ہلاکو خان کیسے آیا تھا، آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں گے، آپ کے پاؤں تلے سے زمین نکل جائے گی، کتنی اہل سنت کا قتل عام ہوا، شام کے اندر کتنی مزارات کو گرایا گیا، سعودیہ کے اندر وہ بےایمان حضور کے گستاخوں نے بلڈوزر چلا دیے، شام کے اندر صحابہ کرام کے گستاخوں نے وہاں پر کر دیا۔ سنی اپنے مقدر پر ناز کر، تو بابا فرید کی گستاخی برداشت نہیں کر سکتا، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ بابے تک کوئی شے نہیں، یہ حضور کی حدیث پاک پر بہت بڑا چیلنج تھا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا البرکت مع اکابرکم، میرے آقا فرماتے ہیں تمہارے اندر جو برکت تمہارے بڑوں کی وجہ سے ہے۔ اب بتاؤ جو بڑوں کو گالیاں دے، وہ پہنچا پھر حضور کی شان پر گستاخی کی اس نے۔ ساڑھے تے کالجاں یونیورسٹیاں پڑھن والے جنہوں ہلے تک نک صاف کرنے دا پتہ کوئی، لفظ استنجا کا پتہ نہیں، کرتا کیا ہوگا، وہ بات کرے مولوی انجینئر مولوی، ہم سے تقابل کرتا ہے۔ 2 سال ہو گئے تھے اس بے ایمان کے پاس، میں نے بھیجے تھے سوال، لیکن آج تک اس نے ٹچ نہیں کیا اس کو۔ اس کی قابلیت یہاں تھی، علمی کتابی، میں نے کہا علم کی تعریف بتا۔ علم کی 2 قسمیں، تصور اور تصدیق۔ مشہور تقسیم پر جو اعتراض ہوتا ہے، میں نے کہا بتا تصدیق، تو کہتا ہے میں مومن، مومن بمانا ایمان، ایمان تصدیق، تصدیق بتا 6 قسمیں تصدیق کی ہیں، تیرے پاس کون سی تصدیق والا ایمان ہے؟ ورنہ منافق بتائے کلمہ نہیں پڑھتا تھا، حضور کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا تھا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک، اللہ فرمایا میرے محبوب یہ آپ کو دیکھ کر کلمہ پڑھ رہے ہیں، ان المنافقین لکاذبون، یہ بدبخت جھوٹے ہیں، حضور کو دیکھ کے کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ اور 5 وقت پیچھے نماز پڑھ کے بھی منافق رہا، سنی اپنے مقدر پہ ناز کر 14 صدیاں بعد آئے، حضور کا نام آیا انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کسی دی گل سن کے کہ دلیل لاؤ دلیل لاؤ، میں نے کہا پھر ماں سے بھی دلیل کبھی مانگی؟ تو نے تو شادی ہوتی نہیں دیکھی اپنے والد کی؟ کبھی کسی نکاح خاں سے پوچھا امی حضور آپ عورت ہیں، 2 عورتوں کی گواہی ایک بندے کے مقابل ہوتی ہے، میں تو بغیر دلیل کے اپنے نبی کو نہیں مانتا، اپنے نبی کی شان کو نہیں مانتا؟ امی حضور نہ کبھی دلیل نہیں مانگے، ابا حضور سے بھی نہیں، نکاح خاں سے بھی نہیں، گواہوں سے بھی نہیں، خاندان سے بھی نہیں، حضرت جی میں بہت پڑھا لکھا ہوں، میں بغیر دلیل کے حضور کی شان کو نہیں مانتا ہوں، لہٰذا
مجھے بتائیے یہ میرا باپ یہی ہے, میرے گھر میں تایا بھی ہے, چاچا بھی ہے, دادا بھی, سارے مرد ہیں, میں نے تو شادی ہوتے نہیں دیکھی. ایمان سے بتائیے گا کبھی اپنی ماں سے دلیل مانگتا ہے؟ مانگتا ہے کوئی دلیل؟ کیوں مانگنی چاہیے تھی, انہیں کہڑا ویکھیا شادی میں حضور دی شان تے پچ گئے ہیں جی, انگوٹھے کہاں, درود کہاں, میلاد کہاں. میں نے کہا ظالمہ یہ سوال کبھی ماں سے کر, یہ مصطفیٰ کریم کے قدمین شریفین کی برکت ہے, تو نے اس کو ماں تسلیم کیا. اگر ماں کو بغیر دلیل کے تسلیم کرتا ہے تو علامہ رومی فرماتے ہیں صد کتابو صد ورق در نار کن روح دلہ جانب دلدار کن. فرمایا تو شان مصطفیٰ پر جو دلیل مانگے اس کو کہے جا اپنی کتابیں اپنے پاس رکھ, ہمارے دل کا چہرہ چہرے والدہا کی طرف ہے. بس کبھی کروڑ میں حصے سے پوچھ تو صحیح نا, تو نے کون سی قربانی دی, کون سے بچے ذبح کروا, تو حضرت سمیہ کے جسم کے 2 ٹکڑے دیکھ لیتا, تو کلمہ ہی نہیں پڑھنا تھا. حضرت خباب کے اگر تالو مبارک پر سرخ لوہے کی سلائی لگائی جائے اور ان کی چیخ نکلے, منظر دیکھ کے تو کلمہ ہی نہیں پڑھنا. مر گئے جی, روٹی مر گئے جی, بچیاں واسطے کما رہے ہیں, پھر کی کری, جانا دئیے ان. کیا بات ہے جی, یہ شہادت کے الفت میں قدم رکھنا. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. اقبال فرماتا ہے کس بھلکے میں پڑا, مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے تو حق ادا ہو گیا, کوئی حق نہیں ادا ہوا. نماز اگر پڑھے گا تیرے اپنے لیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ نے اللہ کی بارگاہ میں جب ہم کلام ہوئے, مکاشفۃ القلوب میں موجود, اللہ نے پوچھا بتا پیارے موسیٰ میرے لیے, یا اللہ نماز, فرمایا تیرے لیے, روزہ تیرے لیے, بتا میرے لیے کیا ہے, یا اللہ تو ہی بتا. اللہ پاک نے فرمایا بتا پیارے موسیٰ میرے دشمن سے دشمنی رکھی سی کہ نہیں. تفسیر در منصور میں روایت موجود ہے, میرے آقا فرماتے ہیں ایک بندے کا کوئی گناہ نہیں ہوگا, نیکیاں ہی نیکیاں ہوں گی, نیکیاں ہی نیکیاں ہوں گی. تہجد وہ پڑھتا ہوگا, اشراق وہ پڑھتا ہوگا, اوابین وہ پڑھتا ہوگا, نوافل نہیں, تحیت المسجد, ہر چیز, روزے بھی باقاعدگی سے. لیکن جب رب کے سامنے آئے گا اللہ پوچھے گا بتا میرے دوست سے, میرے محبوب کے دوست سے دوستی رکھی, میرے محبوب میرے دشمن سے دشمنی رکھی تھی؟ اللہ میں سیاسی تھا, مجھے تو اس چیز کی غرض نہیں تھی, میں لوگوں سے دشمنی پالوں, میں لوگوں سے اختلاف کروں. میرے آقا فرماتے رب قسم فرمائے گا وعزتی وجلالہ, مجھے میری عزت کی قسم ہے, لا ینال رحمتی, میرے محبوب یہ شخص میری رحمت کا ایک قطرہ بھی نہیں پا سکتا. میرے یار دے دشمن نال دشمنی میں, یہ غیرت ہے. محبت تو غیرت نہ ہو ایمان. جامع المعجزات میں موجود ہے, 2 شخص آئے حضور کی بارگاہ میں, عرض کیا حضور یہ فلاں گڑی والے کتے نے ہمیں کاٹ لیا, خون بہ رہا. حضور منافق کا کتا, حضور فرمایا آؤ چلتے ہیں. جب حضور تشریف لے گئے وہ کتا آپ کے قدمین شریفین کو چومنے لگ گیا. میں کہا اللہ کہندا حضور ہم جیسے, میں کہا کتے نو پہچان ہے میرے مصطفیٰ دے قدم نے چوم رہا. اللہ اکبر کبیرہ, میں ہمارے قدم کو چوم رہا, ہمارے غلاموں کو کاٹ لیا. اگو کتے نے اللہ نے قوت گویائی دی تھی, یا اللہ یا اللہ یا رسول اللہ, عرض یہ ہے کہ میری گلی سے گزر رہے تھے, آپ کے یاروں کو گالیاں نکال رہے تھے, میں بھی جواب دینا کتا بے غیرت نہیں ہے, تو لنگڑ دیا, میری گلی چ لنگ جاوے, کتا ہے. میرے آقا نے فرمایا دیکھ تم انسان ہو, یہ حیوان ہے, اس کو اتنی پہچان ہے, میرے یاروں کی عزت پر پہرا دیتا ہے, بتا تو میں کیا. وہیں کھڑے توبہ نہیں جی, صحابہ کو گالیاں نکالنا ان کا مسلک ہے. اس وجہ سے جو ہے سوچ دیکھیے, میرے آقا فرماتے ہیں عالم ارواح میں سب سے پاکیزہ جن کے دل پائے ان کو میرے صحابی. ان اللہ اختار علی واختار علی اصحابی وجعل علی اصحابهم واصهارهم واخوانا وسيجيء قوم بعدهم يعيبونهم وينكسونهم ولا تجالسون ولا تواكلون ولا تشاربهم ولا تصلوا عليهم ولا تصلوا معهم. واہ سونے واہ, مولویوں کو سائیڈ پہ رکھ, میرے مصطفیٰ کا فتویٰ پڑھ, ایمان تازہ ہو جائے گا. کیا بات ہے, مولوی پیچھے میری نماز نہیں ہوتی, مولوی سے پسند ہے فرقہ واریت کرتا ہے. کیا بات ہے, اپنے بھائی سے توڑ کے بیٹھا ہے تعلق, اپنے بھائی سے توڑ کے بیٹھا ہے, کہتا ہے مر جاواں تے میری 4 پائی نو ہاتھ نہیں لان دینا, اے شادی تے کتے گیا تے میں اس شادی تے نہیں آواں گا, اے جڑی گلی تو لنگیا میں پرا دی دکان تو سودا نہیں لاں گا. میں کہا بدبختا سانو تو سیرت مصطفیٰ سکھانا, سکے پرا نال تو توڑی بیٹھا ہے, ایک پیٹ چ پیدا ہوئے, اتھے غیرت, ادھر کتے غیرت گئی.
میرے آقا فرماتے ہیں مومن میں 5 کتے والی عادتیں ہونی چاہیے. پہلی عادت اللہ یفارق من باب صاحبی وان صدرہ. دقائق الاخبار میں امام غزالی نے اس روایت کو نقل فرمایا. فرمایا مالک کو کتے کو دھتکارتا رہے اپنی چوکھٹ پر 100 مرتبہ بھی دھتکارے, کتا مالک کی چوکھٹ پر مرنا برداشت کرے گا, دوری برداشت نہیں کرے گا. جنوں پکاوی روٹی سٹی ہوئے گندے چھا انہوں جناب جی اتنے دودھ پایا ہوئے لسی سٹی ہوئے ساری رات نہیں سوندا, کدے گڈیاں چھر مارے گا, ٹائراں چھر مارے گا, کدے ادھر موٹر سائیکلاں نوں, لیکن اپنے مالک دے گھر اکھ چک کے نہیں ویکھن دے گا. اتنی غیرت کتے جے لت تھلے آ جائے انہوں نہیں پتا مینوں سٹ دے گا. مالک اور کتا لے آئے گا, مینوں ڈاکٹر کو نہیں لے کے جائے گا, لیکن کتا زبان حال نال کہے گا شاہ جی جیڑی پائی ہے او دا تا مل چکاواں نا, اگلی تے پھر بعد وچ ویکھی جائے گی. سنیے جی میں اپنی بات کا اختتام کروں. اللہ اکبر کبیرہ, قربان جاؤں مصطفیٰ کریم کے قدم. آپ خلافت عثمانیہ یہ تو صرف ڈرامے چل رہے ہیں نا, ڈرامے, اور جسم فروش عورتوں کو ان پاکیزہ ہستیوں کا گیٹ اپ دیا جاتا ہے. بالکل ایسے مثلا عثمان غازی اٹھا کے دیکھی, سلمان رحمت اللہ علیہ اٹھا کے دیکھی, سلیم اول اٹھا کے دیکھی, اتنی بڑی بڑی شخصیات, فخر الدین پاشا کو اٹھا کے دیکھی جو مدینہ شریف 90 دن محاصرہ رہا تھا. آخر جب مدینہ شریف کی دہلیز کے قریب پہنچے تھے اس وقت آپ گنبد خضرا کے سامنے اتنا روئے تھے, یہ سپہ سالار تھے مدینہ شریف کے, اتنا روئے تھے آقا معاف کر دیجئے گا, ہم اس مقدس زمین پر خون نہیں, اس کے تقدس کو پامال نہیں کر سکتے, ہم گرفتاری دے رہے ہیں. یہ خلافت عثمانیہ کے بادشاہ تھے جو خود جھاڑو بنا کے دیتے تھے مسجد نبوی شریف کو, پھر 2 یا 3 دنوں کے بعد واپسی منگوا لیتے تھے. پھر اس جھاڑو کا ایک ایک تن کا نکال کر صدر اور وزیر اپنے تاجوں کے اندر ڈالتے تھے. فرمائیے ہمارے لیے سعادت. خلافت عثمانیہ 2 چیزیں بڑی خوبصورت تھی, ایک جب حضور کا نام آتا سر جھک جاتا تھا اور یہاں ہاتھ آ جاتا, اور دوسرا کسی کی 63 سال کی عمر بڑھ جاتی تھی, وہ یہ نہیں کہتا تھا 64 سال دا, 65 سال دا, 70 سال دا, نہیں, وہ کہتا سی میں حد تو لنگ گیا. کیوں؟ میرے مصطفیٰ کریم نے ظاہری دنیا دے وچ 63 سال آپ نے زندگی بسر فرمائی, پھر اللہ دی بارگاہ تشریف لے گئے. اے ادب تے ویکھو نا, مسجد نبوی شریف دی تعمیر پڑھ کے ویکھ لو, حدود حرم تو باہر لے جاندے سے. بادشاہ کہتے تھے خلافت نا ادھر آواز نہیں آنی چاہیے, میرے مصطفیٰ آرام فرما رہے ہیں. اتنے جناب حاجی صاحب عمرہ کرن کے پھٹ کے آ گئے ظالمہ, دلیلاں وہ لبدا ہے سعودیہ میں یہ ہو رہا ہے یہاں یہ ہو رہا. میں کہا ظالمہ دلیل لانی ہے صدیق اکبر کی لا, حضرت عمر پاک کی لا, عثمان غنی کی لا, مولا علی مشکل کشا کی لا. ہمیں ان یہودیوں کی, قذاقوں کی, ڈاکوؤں کی دلیلیں دیتے ہو جو ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے پر بیٹیاں پیش کر دی, حرم ظریف کو پرید کر دیں. وہ دیکھیے اسرائیل ہے, بے ایمان ہیں, بدبخت ہیں. اقبال نے اس وقت کہا تھا یہ فاقہ کشموت سے ڈرتا نہیں ذرا, روح مصطفیٰ اس کے بدن سے نکال دو. افغانیوں کی غیرت کا یہی علاج, ملا کو کوہ تمن سے نکال دو. فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات, اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. واہ اقبال تینوں آنکھ ایسی ملی تو یہ منظر اسے ٹائم دیکھ لیا, اس ٹائم دیکھ لیا تھا اقبال نے یہ منظر کہ عرب سے وہ فکر اسلام چلی جائے گی. اسرائیل کے لیے, امریکہ کے لیے نیوم سٹی بنایا جائے, عیاشیوں کے اڈے بنائے جائیں, کلب بنایا جائے, کسینو بنایا جائے, سابقہ امام حرم شریف کا جو وہاں اڈے جوئے کے اڈوں کا افتتاح کرے. 2.25 سال ہو رہے ہیں فلسطین میں, کتنے مسلمان کٹ رہے ہیں, کتنے مسلمان کٹ رہے ہیں. یہ 1 ہفتہ ہو گیا, اتنی وہاں پر بمباری ہو رہی ہے. میں آپ کو ایک ویڈیو دکھا دوں, آپ ساری رات سو نہیں سکیں گے. سانو کی نہ خبرہ نہ کوئی ویکھدا ہے جڑا ساری رات سارا دن ٹک ٹاک جناب جی ویکھ رہے ہیں, ویڈیو فلماں وے, انہوں کی فلسطین نال کی ہونا. انہوں تو کوڑی لگنی ہے گل, یہ پیپسی چھڑا دے نے, مولوی کوک چھڑا دے نے, فلانے چھڑا دے. ساڈے مانویت ہے نا. میں کہ عبد الحکیم بیٹھا سی اوتھے جناب جی نیسلے لے آئے, مینوں نہیں پتہ سی یہ پنجت نات خان. میں کہ یار خدا دے بندے ہن تو بس کر دو, 2.25 سال ہو گئے. ایتھے تھلے رہ دو یار. وہ چیخ رہے نے, چلا رہے نے, لیکن انہوں نے چیخاں کو سنن واسطے تیار نہیں. اسرائیل دی جیل دے وچ ایک ڈرم تیزاب دا جتے یہودی صحافی نے ویڈیو لیک کی تھی, 1/2 منٹ انہوں وچ پایا, پورا ہڈیاں دا پنجرہ باہر کڈیا انہوں نے, صرف 1/2 منٹ.
نیسلے چھڑ دئیے فلان چھڑ دئیے اے ہن تو پیپسی کھل گئی ہے ہن تو پھر پینی جائز ہے ظالمہ خون پینا فلسطینیاں دا جنہیں آج تک ٹیکیاں تے نہ بولے کتریاں تے نہ بولے اے ہن بل گیٹس بے ایمان دے رہے ہیں سانو ویکسین بچیاں دے پیٹ جناب جی رحم میں وہ کینسر ہو رہا ہے لہذا اس کی بے ایمان 2.25 سال 2.25 لاکھ مسلمان شہید ہو جڑا اتھے ہمدردی نہیں کر سکتا دسو اتھے کی ہمدردی کرے گا ساڑی مسلمان قوم بھی نہیں کہندی پولیس نال لے کے قطرے پلا رہے ہیں انہوں کہا خدا دے بندہ ہے میرا بابا بیمار پہ یرکان دا مریض ہے کینسر ہے انہوں تو دوائی لے کے دے 6 بچیاں دا کفیل ہے یہی کما کے لے آندا سارے بھوکے مردے پہن کوئی عزتاں ویچدا پہ کوئی انہوں کچھ لے کے دے انہوں دوائی دے لیکن نہیں سانو پتہ ہوندا ہے گلاں کیویں برداشت پھر گالاں پھر پتہ نہیں پرچے کی کچھ ہوندا لیکن الحمدللہ بالکل نہیں یہ پتہ نہیں ہے تو ممبر تو اترنا زندگی ہے کہ نہیں لیکن اسی قبر جدو پیشے چھٹ گئے سوال جواب کلو جڑے عشق دی تیغ شہید تھے جتھا عاشقاں دے جھنڈے رلوان اتھے پیر فقیر مرید تھے جنہ عشق دا ذوق نہ چکیا ہے در مردود یہود یزید تھے اس ملک کے جتنے مرضی تجربے کر لو جتنے مرضی لبرل پڑھ لو موت اسلام والی ہے کفن اسلام والا ہے دسو قبر فرشتے نے پوچھے ماں کنتا تکون فی حضور فرمان گے تو چپ کر میں دکھل پوچھتا لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک حضور فرمان گے 10 کنے فروٹ کھا دے اے تھے پاکستان مسلمان تیاریاں کر رہے یہ نہیں سوچ رہا میرے مصطفیٰ کریم نے پوچھ لیا 10 تو کنے فروٹ کنیاں سبزیاں کتنے گوشت تو کنیاں روٹیاں کھا کھا کے تیرے دند ٹوٹ گئے اے میرے 8 دندان مبارک دے کنارے غزوہ احد شہید ہوئے 10 ہوئے تینوں ہی کسی نے کوئی کنکری ماری ہوئی کوئی گل کڈی ہوئے تن دینے تو ہتوں دینے مصطفیٰ دا کم کرنا انہوں گالا کر دے مولویاں دا کی کم سیاست مولویاں دا کی کم سیاست مسیح سیاست دی گل کر دے تو نہ دنیا لے سکے نہ دین لے سکے 78 سال ہو گیا سیلاب نال کتنے معصوماں دیاں جانا چلیاں گئے کئیاں دے بچے نہیں لب رہے بے یارو مددگار دے نہ نہرہ لے سکے نہ ڈیم بڑھوا سکے او بے ایمان اے جی قاضی ہے چیف جسٹس ہے یہ بڑا غیرت مند ہے اور 10 روپے قوم کو لے کے وہ نامراد گیا آج تک کوئی خبر نہیں قوموں دے کل نہیں پوچھا مولوی تے چڑھ دی مولوی جی 50 روپے کھا گیا مسجد دا اے 100 روپے کھا گیا میں کہ کدے ایم پی کول پوچھے تیریاں سڑکاں دے نالیاں دے گٹراں دے بیواواں دے یتیماں دے پیسے چٹ گیا لگ گیا کدے کوئی پوچھے اتنے پیسے کھا دے نہیں جی انہوں اللہ پوچھے گا میں کہ ظالماں اگر انہوں اللہ پوچھے گا مسجد رب دا گھر ہے تے مولوی نوں اللہ پوچھے گا تو کون ہونا ہے مولوی 50 روپے کھا کے میری نماز نہیں ہوتی انہیں یتیمہ دے پیسے رڑک گئے رل مل کے کھان دے قوم دے خزانے اچھے قربان جاواں سلام ہے حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ دے قدمین شریف ہے اتھے تا عزتاں وکریاں نے ایک روٹی دی خاطر بچیاں نو زہر دے کے خود ماما کھوئیں چھلانگا مارنی دریا میں چھلانگا مارنی میں رات نو 2 بجے لنگدا ایک بہاڑی اڈے تے ایمان نال کدے اڈے تے حالت نہیں دیکھی نوجوان بچیاں رات اندھیرے کھڑی ہیں جسم فروشی کرتے ہجڑے اڈیاں دے وچ اگے پیچھے رات میں 2 بجے عدالتاں دے سامنے بزرگ ہے 80 سال دی عمر ہے سر سٹ کے دامن پھیلا کے بیٹھے رب نے معاف کر دینا اس قوم تو رات نو کھا کے سوے وہ 2 بجے جس بزرگ نے سونا ہے بیچارہ سویر دے ناشتے واسطے بچیاں دی روٹی واسطے بیٹھا ہے یاد رکھے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ امام اعظم حنیفہ نو بادشاہ نے کہا قلم بنا کے دے آپ نے بنا کے توڑ دیتا نارا نے پوچھا حضور بنا کے توڑیا کیوں فرمایا ذہن وچ خیال آیا قیامت والے دن کیونکہ اس بادشاہ نے اس قلم نال ظلم لکھنے نے قیامت والے دن رب نے پوچھ لیا 10 ہوئے ظالم نو قلم بنا کے کیوں دیتے میں پھنس جاؤں گا تے جڑا انگوٹھا لاوے رات نو کنڈیاں کھڑکاوے خاندان نو کٹھا کر کے کہے اگر کوئی خاندان تو باہر اگے پیچھے کسی پارٹی نو دیتا پھر توڑے کم نہیں ہونے گے نالیاں بند کرا دیں گے رستے بند کرا گے میں کہا پترا 70 سال ہے 80 سال ہے چل تو صحیح دین دے مالکہ کرو اس سرزمین دے مالکہ کرو جدو سامنا ہویا فرشتے پوچھا 10 ہوئے تو 4 ووٹاں دے 4 پرچیاں دے بپڑ گیا سی بلانا اب ایک مٹی پا رہے ہیں بلانا رابطہ کروا ساڑا کسے ناکے تے نہیں رکدا سی 10 جواب نہیں
میرے آقا ایک صحابی رسول اللہ تشریف لے کے جا رہے ہیں، ایک قبر حضور نے اچانک اف فرمائی، کنز العلوم وچ موجود ہے. حضور خیر ہے میرے کو غلطی سرکار نے فرمایا آپ جڑی قبر دے نیڑے لنگے ہیں، فرشتے پوچھے جاندا ہے انہیں کہ نہیں جان. سیاست دی روایت ترمذی شریف وچ موجود ہے، منافق نو جڑا ایتھوں کچھ ہور ہے ایتھوں کچھ ہور ہے، دل کے دے نال ہے، زبان کے دے نال، انگوٹھا کے دے نال ہے، نعرے کے دے نال ہے. اے پاکستانی قوم پھر سانو کہے میں عاشق رسول ہوں، مولوی کون ہوں؟ میاں صاحب فرماندے نے وہ کدے سکھ پاندا نہیں جڑا دو کراں دا سانجا، اکو پاسا رہندا ہیرے یا کھیڑے یا رانجا، پاسا اکو ہی. دل کسے دا، زبان کسے دی. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. اللہ چست تا ہے نا ادھر حضور سب پوچھڑ فرشتہ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، پھر پہچان اتھے جنے لوریاں حضور نال وفا کے گناہگار ہوے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن غدار نہ ہوے، غدار نہ، غدار دی معافی نہیں ہے. ہوئے گا غدار کو جنہیں کلمے نمازاں پڑھیاں لیکن حضور نو ایتھوں نہیں منیا، حضور دی عزت تے پیرا نہیں. پھر جدوں پوچھے گا ما کنت تقول فی ھذا، حضور فرماندے نے ایتھے پٹاں دے ہاتھ مارے، ہاؤ ہاؤ لا ادری، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا. تے ہویا غازی علم الدین دا غلام، تے پھر بولے گا اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آن کے جان جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، شان تو شانہ سب بڑیاں. سبحان اللہ. اسی غلام رسول اللہ دے گیت لباں تے صلی اللہ دے دسو نہ ہور وظیفے، سانو آقا دا ورد پکاؤن دیو. وچ قبر سرکار نے آنا آکے تے پھر اے فرمونا چھیڑو نہ یار نکیرو میرے غلام نو سون دیو. سبحان اللہ. یہ تے پپڑیا لاتے لا کیتا کی تو دین واسطے بھائی. اللہ اکبر. صحابہ پوچھے حضور ساڑیاں جانا تے رب دا کی حق ہے تے توڑا کی حق ہے. تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے 11ویں سپارے ان اللہ اشترا دے آج دے تحت لکھیا. سرکار نے فرمایا توڑی جانا تے رب دا حق ہے کہ او دے نال کسے نو شریک نہ ٹھہراؤ، اور میرا حق ہے میری عزت تے پیرا دو، ایویں پیرا دیو جویں اپنی جان تے مال تے پیرا دیو. کیا بات ہے جی. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. اس وجہ کر کے یاد رکھو کوئی دلیل دلول نہیں حضور دی شان تے، کوئی دلیل نہیں بالکل. کوئی کبھی میلاد کتھے لکھیا انہوں کہتے لکھیا ہے یہ حضور کی. جناب جی 8 تاریخ کو پیدا ہوئے آپ، 12 کو وصال ہے، وفات ہے، لہذا وفات والے دن آپ جشن مناتے ہو، سوگ منانا چاہیے. پک پک کر پک. چلو انہوں یہ گل کر دو خدا دیا بندیا 8 تاریخ انہوں مننا ہے حضور تشریف لے آنے. اگر 8 نو مندہ پر ہل کے میلاد منا لے اتھے نہیں. حیرت ہوں دی ہے ایک امتی پتہ بھی ہے لیڈر چور ہے ڈاکو ہے لیکن وہ جلسہ کروائے گا وہ شانہ بیان کرے گا. کیسا امتی ہے. قرآن بھی وہ لے بیٹھا ہے، اسلام بھی لے بیٹھا ہے، نماز بھی لے بیٹھا ہے، لیکن حضور دا انہوں ذکر ہی نہیں پچدا. ٹیڈچ مرو بالکل نہیں. صحابہ کرام قربان جاواں، قربان جاواں، واہ صحابہ کرام قربان جاواں. اے صحابہ نے حضرت جابر بن عبداللہ فرما دے نے الخصائص الکبریٰ دے وچ روایت موجود ہے، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے نقل فرمائی. آپ فرما دے نے اگر قرآن نام ہی اتردا میں مصطفیٰ دی جڑی 3 شانہ ویکھے نا میرے ایمان واسطے وہی کافی. پہلی فرما مینوں حضور نے ارشاد فرمایا، حضور نے قضاء حاجت فرمانی سی قربان جاواں، مینوں حضور نے فرمایا کل لہما اذهب الیہما، فرمایا جا او سامنے جڑے 2 درخت کھڑے نا انہاں کول جا، انہوں کہ سونا بلاندا پہ ادھر آ جاؤ تسی. نہ جان نہ کن نہ منہ سے حضور دا پیغام ملے. حضور نے قضاء حاجت فرمائی. اے صحابی نے حضور نے بول براز مبارک فرمایا میں وضو کروایا. آپ فرماندے نے وضو کروان تو بعد میرے ذہن اس خیال سی اج حضور دا بول براز مبارک ملیا فاکلہ، میں اج تبرک بنا کے انہوں اپنے پیٹ وچ محفوظ کر لاں. اے صحابی رسول نے اشعۃ المات شرح مشکات شیخ محقق جنہوں ہر رات حضور دی زیارت ہوندی سی، آپ مشکات شریف دی شرح اشعۃ المات لکھ دیں. کیا بات ہے جی. آپ فرماتے ہیں جس صحابیہ نے حضور دا بول مبارک پیتا سی دی نسلیں جو حضور دی خوشبو آتی سی. سرکار نے نہیں فرمایا کیا کر کولیاں کر، نہیں فرمایا. کیا بات ہے جی. وہاں اتنے جی حاجی صاحب نے حافظ صاحب نے حدیثاں پڑھے ہوئے نے لیکن انہوں نے حضور دا عشق نہ قرآن چ نظر آیا، حضور دے فرمان چ نظر آیا.
آکسفورڈ یونیورسٹی چ بندہ مسلمان ہویا غیر مسلم سی انہوں جو پوچھا گیا یار اسلام تو قبول کیتا سانو دس وہ کہنے لگا لمیاں تریلاں نویں نہ تیرے کو کتاباں میں تینوں لفظ اسلام وچ حضور دی خوشبو نہ دے دیاں کہنے لگے اسلام وچ ویکھ کتنے حروف ہیں 5 الفابیٹس ان اسلام ISLAM کہنے لگے آئی نال آئی فرسٹ پرسن آئی مائی می فرسٹ پرسن آئی نال آئی ایس نال شیل ایل نال اے نال آلویز ایل نال لو ایم نال سونے مٹھل مدنی منٹھار کہنے لگے حضور نو اسلام فرماندا ہے ہمیشہ حضور نال عشق کردا رہو ہمیشہ حضور نال غیر مسلمان کو سمجھ آ جائے اسلام تازہ قبول کیتا ہو سنیو اپنے مقدر تے ناز کرو ڈاکٹر ہارون نے جدو اسلام قبول کیتا آکسفورڈ یونیورسٹی جنہیں PhD کیتی ہوئے انہیں کتاب لکھی وائی ایکسپٹڈ اسلام میں اسلام کیوں قبول کیتا کہنے لگا پہلی وجہ ہے میں سنیاں دی غیرت وے کے اسلام قبول کیتا ہے کہ سنی ایسا غیرت مند ہے غریب بھی ہوئے سامنے صدر وزیر ہوئے اگر گستاخی کرے دا کلیجہ منہ آندا کہنا میں وڈ کے ادھر ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دے انہیں کہا اے غیرت میں کسی ہو رچ نہیں وے کسی رکھ سنیاں چاہیے کہنے لگے اپنے نبی دا میلاد کہندے نے اپنے فنکشن اپنی شادیاں اتنے جوش و خروش نہ نہیں منا دے سی جتنے اپنی عام آقا دے آمد دا دن منا دے سی کہنے لگا جی منظر ویکھیا جدو اسی چرچ دے وچ جانا غریباں واسطے 3rd کلاس پیسٹری 3rd کلاس شراب دا گلاس لیکن انہاں عجیب منظر ویکھیا انہاں دی محفل ختم ہوندی ہے امیر ہے فقیر ہے صدر ہے وزیر ہے اکو لین وچ بیٹھ کے مصطفیٰ دا لنگر لے دے کوئی فرق نہیں سنی اپنے مقدر تے ناز کر قربان جاواں کیرن آرمسٹرنگ دا بیٹل فار گاڈ اللہ کے نام پر لڑی جانے والی جنگیں ایس عورت نے کتاب لکھی اسلام دے بڑی سخت خلاف لیکن انہوں نے بھی لکھیا ترکی مصر اور بر صغیر اگر کسی نے صحیح اسلام لکھنا ہوئے تو سنیاں دے وچ نظر آئے کہ حضور فرماتے ہیں قیامت دا دن ہوگا کچھ چہرے سیادار ہوں گے کچھ دیر چمکدار ہوں گے صحابہ نے پوچھا حضور نے فرمایا تفسیر در منصور ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ اس آیت دے تحت میرے آقا نے فرمایا یوم تبیض وجوہ اہل سنہ فرمایا قیامت والے دن دے چہرے چمک رہے ہوں گے وہ سنیاں دے چہرے ہوں گے سبحان اللہ کتنا خوش نصیب ہے سننا حضور فرماندے نے جدو بندہ میرے تے درود پڑھدا ہے نا اللہ پھر فرشتہ میں فرماتا ہے یا ملائکتی ھذا عبد من عبادی اکثر الصلاۃ علی حبیبی پھر اگے جا کے فرمایا یاتی امنی یوم القیامت تحت لواء الحمد ونور وجهه كالقمر ليلة البدر اکفه فی کف حبیبی سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ فرماتا ہے فرشتو جدو قیامت دا دن ہوگا اے دا چہرہ 14ویں دے چند دی طرح چمک رہا ہوگا فرشتے ادھر آؤ یا اللہ خیر ہے اللہ فرماتا ہے فرشتو اے پینٹ چکلے بندے ویکھ یا اللہ ویکھ رہے ہیں کون نے یا اللہ اے کون نے اللہ فرماتا ہے اے میرے مصطفیٰ تے رج کے درود پڑھن والے نے ساڈی شکلاں اس قابل نہیں رب فرشتیاں نوں سد کے فرمایا دیکھو ساڈی شکل اس قابل نہیں لیکن رب فرمایا دیکھو درود کہتے حضور فرماندے نے ولا یاتیم یوم القیامت تحت لواء الحمد اللہ فرماندا فرشتو میں اس بندے درود پڑھن والوں حضور دے جھنڈے تلے لا کے چھوڑا اللہ فرماندا فرشتو میں دا ہاتھ محبوب دے ہاتھ وچ ہوئے گا تے حوض کوثر تے جا رہا ہے درود پڑھیا ہے درود پڑھیا اللہ نے 5 قسمہ فرمایا 5 قسمہ فرمایا اس نے جتنا درود پڑھا ہے درود دے ہر حرف دے بدلے میں اے دے جنت دے وچ محل تعمیر کرواواں گا اتنی خوبصورت حدیث ہے پھر بھی سانو دلیلہ چاہیے میں جڑی حدیث پاک شروع کی سی اللہ اکبر کبیرہ یاد رکھو غیرت اور 2 چیزاں عشق مصطفیٰ بھی ہوئے تے غیرت دین مصطفیٰ بھی ہوئے تا ایمان کامل ہے حضرت عمر پاک فرماندے نے جدو گل آوے اللہ رسول دی فرما اشد من الزبدی پھر میرا دل مکھن نال بھی زیادہ نرم ہو جاتا ہے فرما جدو آ جاوے اللہ دی عزت اور حضور دی عزت دی گل فرمایا اشد من الحجری پھر عمر دا دل پتھر نال بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے حضرت سلمان فارسی فرما دے اے آپ دا قول مبارک تفسیر روح البیان ہے آپ فرما دے نے کہ بندہ غیرت دین مصطفیٰ غیرت عزت مصطفیٰ آ کے جدو بولدا ہے فرما موسم خزاں دے وچ بھی میں پتے نہیں چھڑ دے جی میں مومن دے گناہ چھڑ دے میرے آقا کریم علیہ السلام میرے آقا فرماندے نے میرے ایک گناہگار امتی دوزخ ول جا رہے ہیں حضرت آدم علیہ السلام آن گے عرض کرن گے تہاڈا ایک امتی دوزخ والی سائڈ تے جا رہے ہیں حضور تشریف لے آن گے اپنی داڑھی مبارک میں ہاتھ لان گے اللہ فرمائے گا فرشتو اینو واپسی لے آؤ دنیا دی کوئی عدالت نہیں ہے جتے فل فور فیصلہ ریورس ہو جاوے میری مصطفیٰ اپنی جیب مبارک جو فرماندے نے میں ایک پرزہ رکھاں گا او دے نام اعمال وچ او دے نام اعمال بھاری ہو جان گے وہ پوچھے گا حضور اے کی چیز ہے سرکار فرما دے
سرکار فرماندے نے یاد کر فلاں موقع تو میرے تے محبت نال درود پڑھیا سی، اے ہوئی درود سنبھال کے رکھ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اج ساڈی عادت بن جاوے گھراں دے وچ درود و سلام دی محبت 5 2 3 4 منٹ بھی اکٹھے بیٹھ کے اگر اسی درود دی محفل سجائیے، بچیاں دے وچ محبت بھی پیدا ہوے، اجتماعیت پیدا ہوے، جنہ مرضی نسل ہو، جنہ مرضی نسل ہو، کافر بھی اپنے معاشرے تو تنگ آ چکے ہیں۔ فلپ امریکہ دا مصنف نے کتاب لکھی ویسٹرن سوسائٹی اینڈ فریڈم سیکچوئل، کہندا ہے ساڈے سکولاں تو لے کے یونیورسٹیاں تک 50% بچیاں حاملہ نے، 50%۔ خاندانی کنسپٹ ختم ہو چکے ہیں، خاندانی کنسپٹ ختم ہو چکے ہیں، باپ دا کنسپٹ بھی ختم ہو رہا ہے۔ بیٹی پیو نال یاری لا رہی ہے، پیو نال یاری لا رہی ہے، بیٹا ماں نال یاری لا رہا ہے، بہن بھرا آپس وچ۔ اس ملک وچ بھی یہی اسی چاہ رہے ہیں، یہی ہونا چاہیے۔ ہاں جی بالکل میں صحیح کر سکتا، کوئی بندہ کم جدوان دی دین دیواری اوے چھڈ مولوی ہیں جتنا نہیں ہے۔ میں کہا تو میرے امام حسین پاک نال تو بھی یہی کہنا حضور 72 بندے لے کے جا رہے بچے مروانے نے، جاؤ جی اسی روٹی کھانی ہے، پیچھے بچے بیٹھے ہیں۔ ہاں جی حضور دی بارگاہ چ میں کرنا سی، حضور 313 ہے نے تھوڑے کول اسی نہیں جا سکتے۔ نا نا تسی غزوہ تبوک تک سانو 1400 کلومیٹر مدینہ شریف تو حضور نا ساڈے کول نہ کوڑا نہ ساڈے کول کوئی چیز ہے، کھلی کھجوراں دیندے ہو سانو، کدے چھوارے دیندے ہو، اے اندر اندر اوپر کے سونیا ہسی قورمے کھانے نے، بالکل نہیں۔ اپنے عمل نال دس رہے ہیں، اپنے عمل نال دس، وگرنہ ایک منٹ نہ لگے 5 سالہ تو بعد کا ایک رات وچ انقلاب آ جائے پاکستان دے وچ۔ ہاں ویکھو 75 سال نال زیادہ ہو گئے، ذبح ہو رہے ہیں، کٹ رہے ہیں۔ ایک بچی 607 سال دی عمر، باقاعدہ یورپ نے تے فلم بنائی، 355 گولیوں دے جسم وچ نکلی، 355 گولیوں۔ انہوں نے باقاعدہ وہ کار جڑی سی او دے اوتے نمبرنگ کیتی ہوئی سی ساری مکمل طور تے 355 گولیوں دے جسم وچ۔ غزہ دے بچے اگلے پرسوں پرچیاں سٹیاں، انہوں نے کہا نکل جاؤ اسی بہت اتنے انہوں بمباری کر دی۔ سلام ہے انہوں بچیاں جنہاں پرچیاں کیمرے دے سامنے پھاڑ کے پیرا تھلے روند کے کیا، انہوں نے کہا ظالموں بیمانوں اس زمین تو جس زمین تے 1,24,000 پیغمبراں دے قدم لگے ہوں، میری مصطفیٰ نو جتھوں معراج ہوئی ہوئے اسی جسم کٹوا سکتے ہیں لیکن اس سرزمین نال بے وفائی نہیں کر سکتے۔ سلام ہوئے شیخ ابو بیدہ نو اللہ میری عمر بھی اس جڑے نو عطا فرما۔ جب بیمان 4 ملک شام، اردن، لبنان، مصر، 4 ملک نے جڑے اسرائیل نو لگ دیں۔ 12 کروڑ 74 لاکھ آبادی، 82 لاکھ آبادی اسرائیل دی ہے، 100 مسلمانوں 6 تو 7 یہودی آندے ہیں، لیکن غیرت 313 نہیں ہوگی تو پھر ہی ایمان نال آج پاکستان اعلان کر دے اے بدبخت اے پینٹا چھوڑ کے پجن گے، اسرائیل پینٹا چھوڑ کے پجن گے، لیکن اسی تے کشمیر دا سودا کر دیتا، اسی تے ڈاکٹر عافیہ دا سودا کر کے بیٹھے۔ پوچھ اس سے تو صاحب منزل ہے یہ بھٹکا ہوا رائی، مومن ہے نہ فقیری نہ شاہی، کافر کا بھروسہ تیغ پر، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ اقبال فرماتا ہے انہوں ہتھیار دی نہیں مصطفیٰ دے پیار دی ضرورت ہے، تا شعار مصطفیٰ عزت طرف قوم را رمز بقا۔ اقبال فرماتا ہے جدو تک حضور دا دامن ہاتھ تے چنا ہوئے پھر کیڑی بھی چک مارے تے 6 من دی لاش ڈگ پیندی ہے۔ فرمایا اگر حضور دا دامن ہاتھ تے چوے آنکھ از مشکو ہو راکا ہے شمرد، با توکل دست پائے خود سپرد۔ آپ فرماندے نے جدو حضور دا دامن ہاتھ تے چوے تو نعرہ نہ بھی لاویں، صرف ارادہ کرے تو جہاد دا۔ فرمایا پہاڑ بھی تیرے کل معافی نہ منگے تے گل کرے۔ سبحان اللہ۔ یوسف بن تاشفین نو چکے ویکو، طارق بن زیاد نو چکے ویکو، محمد بن قاسم نو 18 تے 17 سال دیاں جوانیاں نے، ایتھے تے لٹ رہیاں نے کنٹیناں تے، ایتھے تے لٹ رہیاں نے بیٹھکاں تے تھڑیاں تے، شیشہ پی رہا ہے کوئی سگٹاں پی رہا ہے، تربیت جو ملی۔ آؤ ویکھو 90% مجاہدین حافظ قرآن نے۔ اس کرب دے عالم دے وچ بھی غزہ دے حلے تک بھی مدارس وچ قرآن پاک دا سلسلہ چل رہا ہے، باویں اتنے بمب بھی مار رہے ہیں۔ ساڈے تے روٹی نہ لبے تے پج جاندا ہے، اینو اٹلی بھیجو بھائی، اوتے مچھلیاں کھا گئیاں، اوتے مگرمچھ کھا گئے، ماں دے دل نو سکون ملیا۔ ٹرائی تو ماری ہے نا، ٹرائی تو ماری ہے نا، ٹرائی تو ماری۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں آخر ایک 2 مسئلے عرض کروں گا۔ میری محترم قبلہ نے جڑا کلام پڑھیا ہے اس تے ایدے وچ جڑے ایک شعر ہے
اپنا اقصا دے وچ یوسف کیا ہن کدوں میں سونا رہا، اے شعر شرعن جائز نہیں ہے. ہاں جی، اور اے دے وچ جڑیاں چیزاں تسی وضاحتاً فرمائیاں نے وہ بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ کسی حدیث پاک تو یہ ثابت نہیں ہے کہ حضرت یوسف نے یہ گل فرمائی ہے. کیونکہ سارے نبیاں اتنے انتظار کیوں کر رہے تھے؟ یہی سی نا حضور نے آنا. کسے نے بھی گل نہیں کی تھی کہ تو امامت کرواؤ، تسی امامت کرواؤ، تسی امامت، بالکل نہیں. اللہ نے پورے انبیاء کرام کو کتھے سی کوئی کتھے سی کوئی کتھے سی کوئی کتھے سی سارے ہم بیت المقدس میں جاتے ہیں. ایک بے ایمان کہتا ہے نبی زندہ نہیں، نبی زندہ نہیں. میں کہ بے ایمانہ سارے نبی رب زندہ فرما کے اتھے ہی مسجد نبی شریف دے جس میں اتھر دے نال زندہ پہلے بھی سی، لیکن جس میں اتھر دے نال لیا کے کھڑا کیتا، فرمایا میرے نبی دے مقتدیاں دی شان ہے تے امام الانبیاء دی شان ہے. لہذا کیونکہ ادھے حسن یوسف معاذ اللہ ادھی نفی ہوندی. حضرت حضور اعلیٰ حضرت بارگاہ کسی نے شعر پڑھیا، آپ انہیں کہ جی شان یوسف گھٹی تو آپ کے در سے گھٹی. آپ نے فرمایا چپ کر جاؤ، یہ غلط ہے شعر. فرمایا میرے مصطفیٰ کسی کی شان گھٹانے نہیں بلکہ بڑھانے آئے ہیں. نبی تو نبی ہے، قرآن فرماتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم میرے محبوب کے عقد میں آ گئی ہو. اب تم عام عورت نہیں بلکہ کائنات کی کوئی عورت تم سے مقابلہ نہیں. حضور تو جس پتھر کو ہاتھ مبارک ڈال، حضور جس درخت کو، حضور جس وہ خشک تودے کو اگر آسرا چھوڑ دے تو وہ بھی اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے. حضور فرماتے ہیں اس میں تسلی نہ دیتا، یہ قیامت تک روتا روتا. اس وجہ سے کیونکہ حضور عالم فرماتے ہیں تلوار شاہراہ پہ چلنا آسان ہے، مصطفیٰ کی شان بیان کرنا بہت مشکل ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. یہودیاں نے زبان پھیر کے، حالانکہ راعنا کا ایک معنی بنتا ہے حضور نظر کرم، رعایت فرمائیں، ہمیں سمجھائیں. لیکن جب اس میں دو پہلو نکلے، اللہ نے فرمایا لا تقولوا راعنا، راعنا نہیں کہنا، کیا کہنا ہے انظرنا، حضور نظر کرم فرمائیں. اس وجہ سے ایک تو وہ بے شرع شخص ہے، اور اس شخص نے بڑے ایسے کلام لکھے جس کے اندر بڑی گستاخی ہے. آپ حضور اعلیٰ کا ماشاءاللہ اللہ پاک نے آپ کو آواز دی، اللہ نظر بد سے بچائے. ہمیں یہ بڑا دکھ ہوتا، ہم نے ایسے ایسے لوگوں کو پالا ہے. جس کے پاس موٹر سائیکل تھی آج لینڈ کروزر پہ، اس کے پاس ایک مکان تھا آج بنگلے پہ. لیکن آج تک کسی نے نہیں پوچھا تجھے 1 لاکھ 2 لاکھ 1.5 لاکھ تیرا بچہ دین بھی نہیں پڑھ رہا اور تیرے گھر میں قرآن و حدیث نہیں ہے، تو علماء سے اصلاح نہیں لیتا ہے، تجھے کیا ہے ممبر رسول پر نیچے تہجد گزار بیٹھے ہوتے ہیں. کچھ تو خیال کر، تو مال میں تیرے اضافہ ہوا، سنت میں اضافہ کیوں نہیں ہوا تیرے؟ اس وجہ سے میں دست بس عرض کروں گا کہ ایسے کلام، ایسے اشعار بالکل کسی صورت میں، اور ادب کا دامن، حضور کا نام اس میں گرامی، ہماری زبانیں اس قابل نہیں. ایمان سے بتائیے ہم نے کبھی بھول کر اپنی ماں کا نام لیا؟ قیامت تک کوئی بھی بندہ اپنی ماں کا نام، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ جس ماں کے قدموں میں میرے مصطفیٰ نے جنت رکھ دی، اس کا ادب کیسے نہیں ہوگا؟ کبھی بندہ بھول کے بھی باپ کا نام نہیں لے گا، کبھی چاچے کا نام، مامے کا نام نہیں، سسر کا نام نہیں گا، نانی کا نام نہیں گا، دادے کا نام نہیں گا. میں یہ سوچتا ہوں یہ فتویٰ نہیں ہے، لیکن ادب کا یہ مقام ہے. ہم جب کسی اور کو نام کے ساتھ نہیں تو پھر حضور کی شان، حضور کی صفات سے تعبیر کیا جائے، کیونکہ حضور کی ذات، حضور کی شان بہت وراء الورا. ہماری زبانیں اس قابل، یہ تو ان کا کرم ہے. بس ہم غلاموں کو، ہم گناہگاروں کو حضور نے اپنے ساتھ وابستہ فرمایا. ہم سوچتے ہیں بس کوشش کریں اپنے بچوں کو حضور کی محبت سکھائیں، حضور کے دین کے قریب کریں. کوشش کریں گھر میں کم از کم ایک بچہ عالم دین ہونا چاہیے. دین سب کو پڑھنا چاہیے. جو بچے اسکول کالج یونیورسٹی پڑھ رہے ہیں ان کو چاہیے علماء سے رابطہ کریں. یہ چیٹ جی بی ٹی سے، اے آئی سے اور گوگل سے مفتی نہ بننے پڑ جائے. یہ تقریباً غلط مسئلے بتاتا ہے، یہ چیٹ جی بی ٹی بھی غلط بتاتا ہے. اگر کوئی ہو تو میرے پاس آ جائے گا، میں پھر اس کو مسائل دکھاؤں گا ان کے کیا حالات ہیں، کیا معاملات ہیں. کیونکہ یہ بنائی ہوئی ایپیں غیر مسلموں کی ہیں، تو غیر مسلم کبھی مسلمان کا بھلا، صرف یہ علماء کی حد تک اسسٹنٹ کے طور پر اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے بقدر ضرورت. باقی ہمیں کوئی سائنس کے بارے میں نہیں بتائے، مولویوں کو سائنس. آپ
مجھے کوئی بندہ یہاں پڑھے لکھے بھی بیٹھے کوئی بندہ بتا دے اینک پر کس نے تحقیق کی تھی اور اینک کو پھر بعد میں ایجاد کس نے کیا تھا، بتا دے، یہ پیسے لے جائے اٹھا۔ کمپاس کس نے ایجاد کیا تھا، بارود کا فارمولہ کس نے تعمیر کیا تھا، زہر کا تریاق کس نے بنایا تھا، علاج بالجراحت جس کو آپریشن کہتے ہیں یہ کس نے ایجاد کیا تھا۔ یہ تو طرابلس میں ہماری 35 لاکھ سائنسی علوم پر کتابیں فرنگیوں نے جلا دی۔ اب عروس البلاد بغداد شریف میں ہلاکو خان نے سیاہی مسلمانوں کا خون تھا، علماء کی کھوپڑیوں کے مینار بنا دی۔ 800 سال اسپین کے اندر جو دارالعلم رہا، پوری دنیا علم اور سائنس پڑھنے کے لیے وہاں آتی تھی۔ ہم تو غریب ہو گئے جب جھکا تو غیر کے آگے، نہ من تیرا نہ تن۔ اقبال فرماتے تعلیم کے تیزاب میں ڈال کر ان کی خودی ہو جائیں گے ملائم جدھر چائے نے پھر۔ انگریز نے کہا تھا میں تعلیم ہی ایسی پڑھاؤں گا، یہ دیکھنا تمہارے بچے کہیں گے دین سخت ہے، اگر ڈاکٹر کہے ہاتھ کٹوا دو لیکن چور کا ہاتھ نہیں کاٹو۔ اس وجہ سے الحمدللہ اللہ کا کرم ہے، علماء جب تک موجود ہیں انشاءاللہ اپنے سینوں پر عزت مصطفیٰ دین کے لیے تیر کھائیں گے الحمدللہ۔ قوم ساتھ آئے نہ آئے انشاءاللہ علماء ہم وقت تیار ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جو مسائل پیش کیے اگر کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ پاک مجھے معافی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ مصطفیٰ جان رحمت پہلا کو سلام، شمع بز میں ہو دایت پہلا کو سلام، جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا، جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا، اس نبی کی ولادت پہلا او سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہلا السلام اے خدا کے لاڈلے پیارے رسول، اور یہ سلام تمام احباب اپنی اپنی جگہ پر تشریف رکھو، ختم شریف ہوئے گا پھر لنگر ہوئے گا، تسی کوشش کرنی کہ لائنہ بنا کے بیٹھ جاؤ، کیونکہ جڑی انتظامیہ ہیں انہوں نے لنگر ورتان واسطے علامہ قاری محمد مشتاق پاٹی صاحب تشریف لائے کے آ رہے ہیں۔ تمام دوست احباب اس پاک محفل میلاد مصطفیٰ میں شرکت فرما کے ثواب دارین حاصل کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الله القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد
اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد واحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب السقر وقنا عذاب الميزان ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين یا الہ العالمین پیارے آقا کریم علیہ السلام نے فعل کر کے غلطیاں کوتاہیاں نو معاف فرما دے یا الہ جو کچھ بھی کلمہ کلام پڑھا گیا محفل پاک ہوئی ہے بیان ہویا ہے قرآن مجید کی تلاوت ہوئی ہے ثنا خوانی ہوئی ہے یا الہ جو کچھ بھی کلمہ کلام پڑھا گیا حاضرین نے جو کچھ بھی پڑھا سب دا ثواب ختم شریف دا ثواب جو کچھ اہتمام کیتا ہے لنگر پڑھیں دا انتظام کیتا ہے سب دا ثواب تیری بارگاہ سمدیت وچ ہدیہ تحفہ نظرانہ پیش کرتے قبول و منظور فرما پیارے آقا کریم علیہ السلام دی بارگاہ لیا وچ ہدیہ تحفہ نظرانہ پیش کرتے قبول و منظور فرما پیارے آقا کریم علیہ السلام نے وسیلہ جلیلہ کر کے تمام انبیاء رسول پیارے آقا کریم علیہ السلام دے والدین اولاد پاک ازواج مطہرات خلفائے راشدین صحابہ کرام پائنتن پاک 12 امام 14 فوزین شہدائے کربلا شہدائے احد شہدائے خندق تمام شہدائے صالحین تابعین تبع تابعین ائمہ مجتہدین تمام اولیاء اعظام 5 چشت 9 قادر 14 سلسلے کل مومنین کل مومنات کل مسلمین کل مسلمات یا روح صلی اللہ علیہ وسلم قبول منظور فرما پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کر کے یا الہ العالمین جو بیمار مسلمان ہے گھراں وچ ہسپتالاں وچ سفر دے وچ سب نو شفائی کلی عطا فرما جو بے اولاد ہیں ان اولاد نرینہ اور صالحہ زندگی والی اولاد عطا فرما یا الہ العالمین جو بے روزگار ہیں ان روزگار حق حلال دی روزی عطا فرما یا الہ العالمین جو مسلمان پریشان ہیں انہوں پریشانیاں دور فرما بے گھرانوں گھر عطا فرما بے ایمانوں ایمان دی دولت نصیب فرما یا الہ العالمین جو عشق مصطفیٰ تو محروم مولا انہوں عشق مصطفیٰ دی طاقت عطا فرما انہوں نے دلانوں روشن فرما دے
منور فرما دے عشق مصطفیٰ دلا یا الہ العالمین پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ کر کے مولا سب نو 5 وقت دا نمازی بنا دے اہدنا الصراط المستقیم رسول اللہ توفیق عطا فرما پیارے آقا کریم علیہ السلام دی غلامی دے سب نو زندگی گزاری توفیق عطا فرما اہل بیت اتحاد دے نال محبت نصیب فرما مولا حاضرین جو اس محفل دے وچ بیٹھے نے ہاتھ پھیلا کے تیری بارگاہ وچ یا الہ العالمین انہاں دی نیک جائز تمنا نو پورا فرما ہر طرح دی مشکلات دور فرما کے آسانیاں عطا فرما یا الہ العالمین پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ کر کے جو کچھ تیری بارگاہ وچوں طلب کیتا ہے منگیا مولا او بھی عطا فرما جو نہیں منگ سکے جس دی ضرورت ہے نہیں منگ سکے مولا او بھی عطا فرما تو علیم بذات الصدور ہے تو بہتر جاننے والا ہے مولا تو ہر چیز تے قادر ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر تیری شان ہے ہر چیز تے تو قادر ہے مولا ہر چیز تے تو قادر ہے تو رحیم ہے تو کریم ہے تو رب العالمین ہے مولا تیرے خزانے بھرے ہوئے مولا تو اپنے محبوب دا صدقہ کر کے اپنے محبوب کریم علیہ السلام دا صدقہ کر کے محفل دے وچ جننے بھی حاضرین بیٹھے نے مولا جس نیک جائز تمنا جنہاں ضرورت ہے جس چیز دی او چیز عطا فرما نیک جائز تمنا انہاں دی پوری فرما ہر طرح دی مشکلات دور فرما کے آسانیاں عطا فرما خصوصی طور تے محمد انور واسطے دعا کرنے یا اللہ العالمین انہوں کو اولاد نرینہ اور صالح زندگی والی اولاد عطا فرما تو رحیم کریم ہے مولا تیرے خزانے میں کسی چیز دی کمی نہیں مولا تو انہوں کو اولاد نرینہ اور صالح زندگی والی اولاد عطا فرما تو رحیم تو کریم تو رب العالمین مولا جننے بھی مسلمان بے اولاد ہیں انہوں اولاد نرینہ اور صالح زندگی والی اولاد عطا فرما یا الہ العالمین پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت والے مہینے دے صدقے مولا اولاد نرینہ اور صالح زندگی والی اولاداں عطا فرما جو بے اولاد ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق ونور عرش سیدنا محمد وعلی آلہ برحمتک یا اپنی جگہ تے بیٹھے رہو بھائی کوئی بھی اپنی جگہ تو نہیں اٹھے گا جنہ چکر لنگر تقسیم ہو رہا جنی دیر لنگر تقسیم ہو رہا ہے انہی دیر کوئی بھی نہیں اٹھے گا اپنی جگہ تے بیٹھا رہے گا زیادہ کمی جلدی آ بیٹھے رہو جشن مناؤ میلا خوشیاں آیا جاگے اترا میرا لال 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 آیا بکریاں اٹھا کیتے سجدے حضور شجرو حجر نے دیکھو شجرو حجر نے دیکھو خوشی سے نوایا ہے جاگے اترا میرا لال آیا 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 ہے جشن مناؤ میلا جشن مناؤ میلا خوشیاں آیا ہے جاگے اترا میرا لال آیا ہے جاگے اترا میرا لال آیا ہے جاگے اترا میرا لال آیا ہے جاگے